تو ایک بندہ خدا تھا, بہت غضب کی باتیں سنیے آپ. ایک بندہ خدا تھا, اس نے رات میں خواب میں دیکھا ایک دن, کہیں بہت پہلے پڑھا تھا اس کو, سن کہ آپ کی زندگی کے ہیں دو حصے جی. آدھا غربت میں گزرے گا, آدھا دولت میں. چوائس آپ کی, جی. انتخاب آپ کا, چاہے پہلے دولت لے لو اور چاہے پہلے غربت لے لو. جی. تو انہوں نے کہا صاحب دیکھیے ہم اکیلے تو نہیں ہیں نا, ہمارا اپنا جو ہے وہ عیال ہے, ہمارا اپنا جس کو ہندی میں کہتے ہیں پریوار ہے, تو سب کو چونکہ مل کے رہنا ہے تو سب سے رائے تو لے لیں کیا چاہیے. جی. خواب سے بیدار ہوئے, بیوی سے بات ہوئی کہ میں ایسا میں نے خواب دیکھا ہے, تو تمہاری کیا رائے ہے. تو دیکھیے ہم لوگ اگر ہوتے تو ہم کیا کہتے, سائیکل سے چلنے کے بعد کار سے چلنا اچھا لگتا ہے, صحیح بات ہے, لیکن اللہ نہ کرے کوئی کار سے چلنے کے بعد پیدل ہو جائے, وہ زیادہ کھلے گا نا. تو ہم اپنی بات کرتے ہیں, ہم تو کہتے صاحب پہلے غربت دے دیجئے, جی, 10-5 سال جو کاٹنا ہے کاٹ لیں گے, شروع میں طاقت بھی ہے پیدل بھی چل لیں گے, لاسٹ میں ہم کو دولت چاہیے. لیکن بیوی نے اس کو الٹی رائے دی. اب اس کے ذہن میں کیا تھا نہیں معلوم, ہو سکتا اس کے دماغ میں یہ رہا ہو کہ ان کی زندگی کی بات ہے آدھی, اور معلوم ہوا آدھی زندگی پہلے غربت لے لیں تب تک ہماری پوری ہو جائے, جی, ہم تو مر جائیں گے, یہ دولت میں آئیں گے. تو اس نے کہا کہ آپ پہلے دولت لے لیجئے. اچھا, شاید سوچا ہو کہ غربت جھیلیں, مر گئے تو الحمدللہ بڑھیا زندگی گزار کے جائیں گے, اور اگر رہ گئے تو جیسے یہ جھیلیں گے ویسے ہم جھیلیں گے. تو ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ پہلے آپ کو دولت لینی ہے. جی. دوسرے دن سوئے, کیا بھائی کیا سوچا آپ نے, کسا پہلے دولت کا, جاؤ کل سے ملے گی. اب سے یہ دوسرے دن سے اپنا کاروبار ان کا اسٹارٹ ہوا تو برس رہی ہے دولت. جی. اندازہ ہوا ایک دن, یار لگتا ہے خواب صحیح تھا, اس لیے کہ اسی دن کے بعد سے تو پیسہ برس رہا ہے. جی. اچانک دماغ میں اس کے خیال آیا کہ اگر یہ خواب صحیح ہے تو خواب میں کہا گیا کہ آدھی زندگی رہے گی دولت, جی, تو آدھی جب رہے گی تو رہے گی, ہاں, تو ہم اکیلے کیوں کھائیں. اب دیکھیے یہ ہے نا, اگر یہ احساس ہو جائے ہم اکیلے کیوں کھائیں, ہمارا بھائی ہے, ہمارا خاندان ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, وہ بیچارہ MBBS کر رہا ہے, 5 لاکھ کی اس کو ضرورت ہے, وہ بیچارہ جو ہے وہ بزنس کرنا چاہتا ہے, 10-5 کی اس کو, سب کو لے کے چلے گئے, پورا کنبہ. اچھا, خوب بانٹا, خوب خاندان, بھائی بہن بھتیجے بھانجے سب کو لے کر کے, ان کی فیس, ان کا جو ہے وہ کھانا, ان کا یہ بہرحال چلتا رہا. یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ خواب دیکھا انہوں نے کہ تمہاری آدھی زندگی ہوئی ختم. اچھا, بس یہ تھا نا, آدھی غربت میں رہے گی, آدھی ہاں دولت میں, تو دولت والا زمانہ ہوا ختم. کل سے آپ کے دوسرا سیکنڈ پارٹ جو ہے زندگی کا شروع ہونا تھا. غربت کا دور کل سے شروع ہونا تھا, لیکن چونکہ اس دولت کے زمانے میں جی تم نے اکیلے نہ کھا کر کے سب کو ساتھ لے کے چلے ہو, خاندان رشتہ دار کو, جی, خوش ہو کے اللہ نے تمہاری بقیہ زندگی میں بھی دولت لکھ دی ہے. سبحان اللہ, آپ غور فرما رہی ہے. تو اب وہ واپس آتے ہیں اس حدیث کے اوپر. یہی چیز جو ہے وہ امام فرماتے ہیں کہ ان للہ عبادن, اللہ کے کچھ بندے ہیں, یخصہم بالنعم, جن کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. کیوں نوازتا ہے؟ کہ خالی تم ایسی میں رہو, لمنافع العباد, تاکہ تمہارے ذریعے سے دوسرے بندوں کو نفع پہنچ سکے. ایسا کرو گے جی, تو اب روایت کہتی ہے, امام فرماتے ہیں تب تو وہ نعمت ٹکے گی, چلے گی. جی, لیکن اپنے میں مست ہو گئے, جی, دنیا سے مطلب نہیں ہے, اللہ وہ نعمت تم سے لے لے گا. سمجھ میں نہیں پاتا آدمی کہ کب سے چینج شروع ہوا, اور جب سمجھ میں آیا تو معلوم ہے سب تو ختم ہو چکا ہے. ہاں ایسا ہے, ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. جی, جی, تو اللہ تم سے لے لے گا, یتحولها الی غیرہ, دوسرے کو دے دے گا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے بندوں کو فائدہ پہنچائے. تو نجات کا ایک راستہ یہ بھی ہے جی, کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے, اور جو کچھ اللہ نے نوازا ہے جی, اس میں دوسروں کو شریک کیجیے اپنی نعمتوں میں, جی, اپنے ساتھ رکھیے. عمر بھی بڑھے گی, روزی بھی بڑھے گی. ایک مرتبہ تو جو ہے وہ جناب موسیٰ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تو کیا کرے گا جو صلہ رحم کرتے ہیں. اللہ نے کہا انسی لہ الاجل, اس کی موت بھلا دوں گا, یعنی بڑھا دوں گا. سمجھ گئے آپ؟ اچھا,
اور اس کے قبض روح میں آسانی کر دوں گا. یہ بہت بڑا. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر دیکھیے. اب بات تو یہ نا پڑھتے پڑھتے دماغ میں آتی پھر بھول جاتے ہیں. تو اس پر بھی ایک پروگرام 2-4 قسطوں کا ہونا چاہیے کہ قبض روح کی کیفیت کیا ہے, کیسے نکلتی ہے, کیا ہوتا ہے, گناہگار کی روح کیسے نکلے گی. ایک آدھ مجلس میں نے پڑھی اس پر, لیکن اور تفصیل سے 4-5 پروگرام کی ایک سیریز انشاءاللہ دیکھیے خدا توفیق دے آئندہ آتا ہوں تو یعنی کرتا ہوں. حالت احتضار سے لے کر کے احتضار سے لے کر کے اور دفن کفن تک کیا کیفیت ہوتی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر گزارش کی جائے گی. تو خلاصہ یہ کہ اب وقت تمام ہو رہا ہے, میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں کہ ابھی اسٹارٹنگ ہے. دیکھیے ایک چیز ہے ہم لوگوں کی, میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں, آپ ماشاءاللہ مومن آدمی, تو میں اپنے بچوں سے گزارش, دیکھیے ہم میں اور آپ میں جوانوں میں فرق کیا ہے کہ ہم 56 سال کے ہو گئے. جی. جو بدماشیاں کرنا تھی کر لی, سمجھ گیا آپ. اب ہمارے پاس توبہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اور اس توبہ کے لیے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کا کرم ہے انشاءاللہ جو ہے وہ طفیل میں محمد و آل محمد کے مولا کے صدقے میں کریم انشاءاللہ وہ کریم و معاف کرے گا. لیکن آپ کی بیٹا ابھی شروعات ہو رہی ہے. یہ پروگرام اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ابھی سے اگر ہمارے بچوں کو یہ بات سمجھائی جائے جی کہ بیٹا نماز روزہ واجب ہے وہ تو کرو, لیکن زیادہ مستحب نماز شب نہیں پڑھ پا رہے ہو کوئی بات نہیں ہے, مگر حرام مت کرو, گناہ مت. ہاں واجب مت چھوڑو, صبح کی نماز مت چھوڑو. ایک اور دوسرے 5,000 بھی تم کو پہلی پے مل رہی ہے نا, فریشر کو کتنا ملے گا؟ 15,000. جی. تو پچھلے مہینے تو نہیں ملا تھا نا کچھ, ہاں یہ پہلی پے ہے نا, جی. تو وہیں سے اسٹارٹ کر دو, کچھ نہ کچھ دینا, کچھ نہ کچھ. انشاءاللہ خدا ترقی دے گا, انشاءاللہ خدا برکت دے گا. جی. اس کو کر کے دیکھیں ہمارے بچے, غربا کو ساتھ لے کر کے, فقیروں کو ساتھ لے کر کے انشاءاللہ خدا برکت دے گا. اور ایک چیز اور بتا دوں, جی, ایسے لوگوں پر امام کی نگاہ کرم ہوتی ہے جو چیریٹی کرتے ہیں. چیریٹی کرتے ہیں. اچھا, چیریٹی کرتے ہیں, ایک چیز ان پر نگاہ کرم ہوتی ہے. جی. 2 دیکھیے اللہ, ابھی وہ ہم نے ایک حدیث سنائی تھی, نہیں آپ کو سنائی تھی, کہ اللہ نے کہا کہ آپ پیغمبر نے کہا کہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ آپ اپنی امت کو سمجھا لیجئے, جس نے بھی میرے بندے کو ستایا ہے ہماری مسجد میں داخل نہ ہو. جی. یہ جب تک نماز پڑھے گا تب تک میں اس کے اوپر لعنت کروں. لعنت. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ کو اپنے بندوں سے لگاؤ ہے, بے پناہ. یعنی خدا کو اپنے بندوں سے پیار ہے. تو جو خدا اس بات کے اوپر سزا دے رہا کہ مسجد میں نہ گھسنے پائیں, اگر اس بندے کے ساتھ آپ چیریٹی کریں گے تو اس کا الٹا ہوگا نہیں ہوگا, خوش ہوگا نہیں ہوگا, آپ کو ترقی دے گا کہ نہیں دے گا. یہی چیز کہ دوسروں پر ظلم نہ ہونے پائے اور غربا کا خیال رکھا جائے, انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہے, انشاءاللہ آخرت بھی آباد. ایک چیز آگا جو یقیناً آپ کے ساتھ بہت یعنی دفعہ ہوا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی ہوا, کیونکہ یہ سوچ ہمارے ناظرین کے خاص کر, کیونکہ آپ نے نوجوانوں سے کہا, ہم نوجوانوں میں, دیکھیں ہم نے نہیں کہا نوجوانوں سے, جی جی, یہ ہمارے امام نہیں, یہ ہمارے امام فرماتے ہیں, جی جی جی, کہ جو ہے وہ اگر تم کو کام کرنا ہے نا تو علیکم بالاحداث, جوانوں سے بات کرو. کیوں رجائیے, کیوں؟ امام فرماتے ہیں ان کا دل پاک ہے, ان کو ہماری بات جلدی, ہم لوگ 56 سال والے جو ہیں نا اتنا بدماشیاں کر چکے ہیں, دل ہمارا سخت ہو گیا ہے. لیکن یہ جو 17, 15, 18 سال کا جوان ہے نا, بقول امام کے اس کا دل صاف ہے, جی, اس سے بات کرو یہ جلدی ایکسپٹ کرے گا. یہ امام کی گائیڈ لائن ہے. جی جی, ہم اس نظریے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اکثر ہمیں میں سے بہت سے لوگوں کا یہ سوچ ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کا نا یہ دین, ہماری یہی ایک جاب ہے, یہاں سے ایک پیسہ آتا ہے, تو اگر ہم یہاں سے دیں گے تو ہم کو معلوم یہاں سے کچھ آنا نہیں ہے, تو اور کہاں سے آئے گا, یہ سوچ پیدا ہوتی ہے. یہی تو بات ہے نا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ایک بعض جگہوں پر ہے کہ من حیث لا یحتسب, اللہ وہاں سے دے دیتا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے ہو. جی جی, ایسا ہوا ہے, راستہ بنانا تو اس کا کام ہے نا.